ایک چھوٹے سے ساحلی گاؤں میں ایک اونچا اور قدیم لائٹ ہاؤس تھا جسے لوگوں نے روشنی کا مینار کا نام دیا تھا۔ یہ لائٹ ہاؤس سمندر کے کنارے ایک چٹان پر کھڑا تھا اور برسوں سے اس علاقے میں آنے والے بحری جہازوں کے لیے رہنما بنا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ لائٹ ہاؤس قریباً 1 صدی پرانا تھا اور اس کی روشنی دور سے نظر آتی تھی، چاہے رات کتنی ہی سیاہ کیوں نہ ہو۔ گاؤں کے لوگ اسے ایک مقدس مقام سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہاں کی روشنی میں ایک خاص طاقت تھی جو نہ صرف راستہ دکھاتی تھی بلکہ بھٹکنے والوں کو منزل تک پہنچاتی تھی۔ اس لائٹ ہاؤس کا رکھوالا ایک بوڑھا آدمی تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، آنکھیں دھندلی ہونے لگی تھیں، مگر اس کی چال میں ابھی بھی کچھ مضبوطی اور عزم باقی تھا۔ عبداللہ نے اپنی جوانی اسی لائٹ ہاؤس کی حفاظت میں گزاری تھی۔ وہ ہمیشہ رات کے وقت یہاں کی روشنی کو روشن کرنے کے لیے آتا اور بڑی محبت اور احتیاط سے ہر شے کا خیال رکھتا۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد تھا کہ وہ مسافروں کو اندھیرے سے بچا سکے۔ لائٹ ہاؤس کی روشنی میں عبداللہ کو ایک سکون محسوس ہوتا تھا، جیسے یہ روشنی اسے بھی زندگی کا راستہ دکھا رہی ہو۔ ایک رات سمندر میں طوفان آیا۔ ہوائیں زوروں پر تھیں اور لہریں بے قابو تھیں۔ ہر طرف گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور سمندر میں آنے والے جہازوں کے لیے یہ خطرناک صورتحال تھی۔ عبداللہ نے لائٹ ہاؤس کی روشنی کو اور بھی تیز کر دیا تاکہ کوئی بھٹکنے والا جہاز راستہ تلاش کر سکے۔ مگر اس رات عبداللہ کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ طوفان عام نہیں ہے، کچھ نہ کچھ انوکھا ہونے والا ہے۔ اسی دوران عبداللہ نے ایک پرانا جہاز دیکھا جو تیزی سے سمندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ جہاز بہت قدیم طرز کا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی پراسرار قوت کے زیر اثر ہے۔ عبداللہ کی آنکھوں نے کئی جہاز دیکھے تھے مگر ایسا جہاز اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی جہاز لائٹ ہاؤس کے قریب آیا، عبداللہ نے محسوس کیا کہ کوئی اس جہاز پر سوار ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا جوانی کا دوست یوسف تھا جسے سمندر نے کئی سال پہلے نگل لیا تھا۔ عبداللہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یوسف، وہ چلایا مگر یوسف کی آنکھیں خالی تھیں۔ وہ جیسے کوئی روح تھی جو صرف لائٹ ہاؤس کی روشنی کی طرف کھینچی چلی آ رہی تھی۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا پرانا دوست جسے اس نے ہمیشہ کھویا ہوا سمجھا تھا اب ایک روح بن کر واپس آیا تھا۔ یوسف نے عبداللہ کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آئی۔ عبداللہ، میں ہمیشہ اس لائٹ ہاؤس کی روشنی کو دیکھتا رہا ہوں اور آج تمہاری دعا مجھے واپس لے آئی ہے۔ یہ روشنی میری رہنمائی کرتی رہی۔ عبداللہ نے آہستہ سے کہا، یوسف، تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم سب نے تمہیں مردہ سمجھ لیا تھا۔ یوسف نے بتایا کہ وہ ایک حادثے کا شکار ہوا تھا اور اس کی کشتی ایک جزیرے پر جا کر ٹوٹ گئی تھی۔ وہ سالوں تک وہاں اکیلا رہا، یہاں تک کہ اس کی روح اس روشنی کی طرف کھنچ کر یہاں آئی۔ اس نے کہا، یہ لائٹ ہاؤس صرف جہازوں کو نہیں بلکہ روحوں کو بھی راستہ دکھاتا ہے۔ میں اس روشنی کے ذریعے تمہارے پاس آیا ہوں۔ عبداللہ نے اپنے دوست کی باتیں سنیں اور سمجھ گیا کہ یہ لائٹ ہاؤس نہ صرف انسانوں بلکہ بھٹکی ہوئی روحوں کو بھی راستہ دکھاتا ہے۔ یوسف نے عبداللہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ اب سکون سے جا سکتا ہے کیونکہ اس کی رہنمائی کرنے والی روشنی نے اسے آخر کار اس کے دوست تک پہنچا دیا تھا۔ اگلی صبح جب لوگ ساحل پر آئے تو لائٹ ہاؤس کے قریب انہیں عبداللہ مردہ حالت میں ملا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ کسی خواب میں سو رہا ہو۔ لوگوں نے اسے احترام سے دفن کیا اور اس کی قبر کے پاس ایک کتبہ لگایا جس پر لکھا گیا، وہ شخص جس نے روشنی کے مینار کو زندہ رکھا اور اندھیرے میں بھٹکنے والوں کو منزل تک پہنچایا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی وہ لائٹ ہاؤس روشن رہتا ہے اور جب بھی کوئی بھٹکی ہوئی روح مسافر اس کے قریب آتا ہے تو عبداللہ کی روح اس کا خیر مقدم کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ عبداللہ اور یوسف کی روحیں اس لائٹ ہاؤس میں ہمیشہ رہیں گی اور آنے والے وقتوں میں بھی یہ روشنی بھٹکنے والوں کا راستہ دکھاتی رہے گی۔